बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज माह जिलहज्जा का चांद देखकर जो शख्स भी सूरे कौसर इस तरह पढ़ेगा पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। अगर यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो। अल्लाह वालों, आज माह जिलहज्जा का चांद नजर आ जाएगा और आज आपने चांद देखकर सूरे कौसर का ये खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूं, जो आज आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ना है और जिसे पढ़ते ही रिस्क, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, बंगला, इज्जत, जो चीज भी रब से मांगोगे रब्बे करीम गैबी खजानों से अता फरमाएगा। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे रब्बे करीम की जात दौलत से, इज्जत से, शोहरत से नवाजना चाहती है। जो शख्स भी आज इस वजीफे को बताए गए तरीके व तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं। जब भी कोई मुश्किल पेश आए, पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ जाए या किसी भी चीज की हाजत हो, तो अल्लाह से इस अमल से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर शय पर कादिर है, हर चीज का मालिक है, हर शय का पालने वाला है, सब कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह वालों, अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अगर आप रिस्क चाहते हैं, रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं, दौलत मांग लें। आज जिस चीज की भी नियत करके बैठोगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये रिस्क, ये दौलत इतना खास अमल है, आपके पास मकनातीस की तरह खींचते हुए आएंगे। अल्लाह वालों, तमाम चीजें रब की तरफ से ही है, तो क्यों ना आज रब से मदद मांगी जाए, क्योंकि आज इस्लामी साल का आखिरी महीना तशरीफ ला चुका है। तमाम आलम इस्लाम को इस चांद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहताजगियों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमा दे, रिज़्क़ की बेबहा रहल पेल अता फरमा। अल्लाह वालों, आज का ये अमल आपकी अलमारियां भर देगा। आज का ये अमल आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कर देगा। जो शख्स भी अल्लाह पाक का दोस्त बनना चाहता है, जो शख्स भी दूसरों के लिए आसानी करने वाला बनना चाहता है, तो वो आज माह जिलहज्जा की चांद रात को ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देख ले। अल्लाह वालों, ये रिस्क और दौलत का इतना खास वजीफा है कि रब की जात तमाम मोहताजियां खत्म फरमा देती है। जब बंदा दुनिया की मोहताजी से निकलकर रब का मोहताज हो जाता है, रब की पनाह में चला जाता है, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपसे आपकी कामयाबी को छीन ले। अल्लाह वालों, फिर कौन है जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है, क्योंकि रब के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कोई देने वाला भी नहीं। बेशक हर बंदा रब का ही गुलाम है, हर बंदे को नवाजने वाला भी तो वही रब है। तो फिर क्यों ना आज रब्बुल आलमीन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांग लिया जाए, अहला बैत का वास्ता देकर मांगा जाए। अल्लाह वालों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से ही अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई, अगर नबी पाक का वसीला पेश करेंगे तो लाजमी आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, बेड़ा पार लग जाएगा, आपके मुकद्दर में हर चीज लिख दी जाएगी। आज एक ऐसा खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। आज आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह से मांग सकते हैं। याद रखिएगा कि ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा कराने का वक्त है। आज अपने पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, आज का महीना और ये दिन, ये चांद रात अल्लाह वालों बार बार नहीं आने वाली। आप लोगों ने रजब, शाबान, रमजान, फिर शवाल, फिर ज़िलक़द, इन महीनों को आपने लापरवाही में गुजार दिया। लेकिन अगर जिलहज्जा की चांद रात को भी आप लोग गफलत में गुजार देंगे, तो अल्लाह वालों फिर किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी फरमाएंगे। तो बेहतर यही है कि आज इस खास अमल को पढ़कर अपना बेड़ा पार लगवाओ, अपने लिए आसानी करवाओ, अपने रिस्क को बेबहा आगे बढ़ाओ। अल्लाह वालों, आजकल के दौर में पैसे से ही हर मामला शुरू होते हैं और पैसों पर ही आकर खत्म हो जाते हैं।
تو آپ لوگوں کی کوشش یہی ہو کہ اللہ رب العالمین کے حضور آپ لوگ رزق مانگے، آپ دولت مانگے، آپ سلامتی والا رزق مانگے، رزق قصیر مانگے، رزق کریم مانگے، کیونکہ ایسا رزق کسی کام میں نہیں آتا کہ آپ لوگ رزق حاصل کریں اور وہ حرام کا ہو۔ تو بہتر یہ کہ حلال ذرائع طلب کی جائے۔ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، رب تو مسبب الاسباب ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کوثر کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو آپ لوگ پڑھ کر اپنی زندگی کو چار چاند لگوا لیں، اپنے لیے آسانیاں کروا لیں۔ میرا اللہ پاک یقین کریں اس طرح سے فضل فرمائے گا، اس طرح سے کرم فرمائے گا کہ کبھی دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ دھیان سے آپ لوگ ملاحظہ کریں کہ کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ ماہ ذی الحجہ کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ ہر صورت آج چاند رات ہے، تو لہٰذا اس دعا میں حصہ لیں، آمین ضرور بولیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو لہٰذا اس دعا میں آپ لوگوں نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो। यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो जर के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, आपकी कोई हाजत है, आपका कोई मकसद है। आज ये माह जिलहज्जा की चांद रात को आप लोग अल्लाह पाक से मांगे, आप मांग मांग के थक जाएंगे, लेकिन रब के खजाने खत्म नहीं होने वाले। आज की रात मांगने की रात है, आज की रात रब को राजी करने की रात है। आज माह जिलहज्जा की चांद रात है, ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। अल्लाह वालों, अगर आज नहीं मांगोगे फिर कब मांगोगे? रिस्क चाहिए, रिस्क का सवाल करो। पसंद का नसीब चाहिए, घर चाहिए, किराए के घर पे रहते हो, गाड़ी नहीं है, गाड़ी चलाने का बहुत दिल चाहता है। रब से मांगो, रब से फरियाद करो। मांगा किस तरीके से जाए?
مانگو اس طرح جس طرح سے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کوئی فرمائش کرتا ہے، اس طرح سے رب سے مانگو، روتے ہوئے مانگو، گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، وسیلہ دے کے مانگو، نبی پاک کے وسیلے سے مانگو۔ رب سنے گا، رب دے گا، رب ضرور عطا کرے گا۔ رب کی شان بہت بڑی ہے، رب بہت بڑا ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ آج مانگ کے دیکھو۔ اللہ والوں، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، استغفار جس طریقے سے بتایا، اور درود پاک کم سے کم کوشش کریں کہ اول آخر 5 بار پڑھا جائے۔ 5 بار تو لازمی پڑھیں، 3 بار تو کم سے کم پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ وظیفہ کوئی ایک بار تھوڑی پڑھنا ہے، اس عمل کو کوئی روزانہ تھوڑی پڑھنا ہے، یہ عمل تو صرف آج رات کا ہے، پھر اگلے سال ہی اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ماہ ذی الحجہ کی چاند رات کو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے خاص مقصد کو سوچتے ہوئے آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان 2 صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والوں، یہ 2 نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں،
لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے جو 10 روپے بن رہے ہیں وہ 1% جو بن رہا ہے، اس کے لیے 1% کیا بنے گا؟ وہ 1 لاکھ روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا۔ اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والو، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں، یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں، اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت کا عمل ہے، اور وہ سورت اللہ رب العالمین کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت عمل ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورہ کوثر کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورہ کوثر صرف 11 بار پڑھنے سے آپ لوگ جس چیز کی حاجت کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندش، کاروبار میں بندش، جو حاجت، جو مقصد، جو مراد لے کر بیٹھو گے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو ملے گی۔ اللہ والوں، یہ سورت اور یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا، یہ چاروں وظیفے آل ان ون ہے کہ آپ لوگ اس کا عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ کسی مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھیں گے آپ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، انشاءاللہ امتحانات میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض سے مکمل خلاصی چاہتا ہے، تو قرض سے مکمل خلاصی کے لیے بھی یہ عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ عمل جو بالخصوص پڑھا جاتا ہے وہ بندشوں کے لیے۔ آپ لوگ اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب سمجھنے میں آنے والی بات ہے
کہ اب کیا کرنا ہے. وظیفہ پڑھ لیا, اچھی طریقے سے پڑھ لیا, توجہ کے ساتھ پڑھ لیا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے, کیونکہ ماہ ذی الحجہ کی آج چاند رات ہے, اس کے بعد اللہ والوں 1 سال بعد ہی موقع ملے گا. تو آج کا یہ گولڈن چانس آپ لوگوں نے مس ہرگز نہیں کرنا. آج چاند رات کو آپ نے یہ عمل, یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے. اللہ والوں میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہے, آپ کے پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگنے والا. آپ لوگ بآسانی اس عمل, اس وظیفے کو پڑھ لیں گے, لیکن آپ لوگوں نے پڑھنا اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے و ترتیب کے ساتھ ہے, کیونکہ آج کی رات ماہ ذی الحجہ کی رات ہے, آج کی رات چاند رات ہے, آج ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ لگی ہے. اللہ والوں آپ تمام مسلمانوں کو جس طریقے سے میں نے مبارکباد دی, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ بہت خاص ہے. اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں آیا, تو لہٰذا دعا اچھے انداز میں مانگیے گا. اس کے بعد آپ لوگ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کو بھاری نہ گزرے وہ رب کی راہ میں دے دیں. صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور صدقہ اللہ پاک کو راضی کرتا ہے. تو لہٰذا اس طریقے سے عمل مکمل کی جائے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کی صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.